صلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، سلمان بھائی، شاہزیب بھائی، دیگر ہمارے جتنے اسٹاف کے لوگ ہیں، بول کی پوری انتظامیہ اور ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس ڈسپلن کے ساتھ اور پولائٹ وے میں بڑا ویل آرگنائز طریقے پر انہوں نے اس پورے سیگمنٹ کو ترتیب دیا اور الحمدللہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ یہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ تو شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ جس نے جزاک اللہ بھی کہہ دیا فقط ابلغ الثنا، اس نے تعریف میں مبالغہ کر لیا، حد کر دی۔ اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی جاری رکھیں۔ اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام علماء نے اور میں نے بھی الحمدللہ آپ سب کا نام لے لے کر مختلف اوقات میں ان مبارک ساعات میں گھڑیوں میں دعائیں کی ہیں اور آپ سے بھی دعاؤں کا طالب اور طلبگار رہوں گا، اسی لیے کہ دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ واہ! تو دعائیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ رمضان المبارک ایک قیمتی مہمان ہم سے رخصت تو ہو رہا ہے، لیکن آیا یہ مہمان خوش ہو کے جا رہا ہے یا خدا نخواستہ ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ تو اگر ہم ریئلائز کریں، انالائز کریں، اپنا محاسبہ کریں تو کم از کم میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو کمی کوتاہی ہوگی اس پر ایک ندامت بھی ہو۔ اور یہ جو چند گھڑیاں ہیں نا، آدھے گھنٹے کی، ایک گھنٹے کی، تو کسی کا اگر کوئی ایگزامینیشن ہال میں پیپر ہو رہا ہو اور 3 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے گزر گئے ہو، لاسٹ گھنٹہ اور بہت سے سوالات اس کو کرنے، تو وہ کتنا کنسنٹریشن کے ساتھ اس پیپر کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس دوران اگر اس کو پیاس لگے گی وہ برداشت کرے گا، ایون کہ اگر واش روم کا تقاضا ہوگا وہ اس کو بھی دبائے گا، کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرے گا، کوئی میسج نہیں دیکھے گا۔ یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، تو ہم بھی اس میں خوب دعائیں کریں۔ اور سب سے بڑی عبادت کہ رمضان اس حال میں گزرے کہ ہمارے دل میں مسلمان کے لیے حسد، کینہ اور بغض نہ ہو۔ چونکہ یہ جو بیماری ہے تو گلے ملنے سے بھی ظاہر ہے کہ وہ نہیں جاتی جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہ کریں۔ تو ہم ایک دوسرے کو معاف بھی کریں۔ اور عید الفطر کے دن 2 مسئلے جو بہت ضروری ہیں، ایک صدقہ فطر کا، کل اس پر بات ہوئی، لیکن صدقہ فطر کتنا دیا جائے؟ تو اس میں گندم کے اعتبار سے 150 یا 160 روپے ہیں، جو کے اعتبار سے کوئی دینا چاہے تو 425 روپے ہیں، کھجور کے اعتبار سے کوئی دینا چاہے تو 950 یا 1000، اور کشمش کے اعتبار سے 2500 یا 2600 روپے دیے جائیں۔ 2400 سمتنگ آیا۔ یہ جو گندم، جو اور کھجور ہے، اس کا ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، اور کشمش کا ذکر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی ہم غلطی کرتے ہیں کہ جو 1000 پتی ہے وہ بھی 150 روپے دے رہا ہے، جو کروڑ پتی، ارب پتی ہے وہ بھی گندم کے اعتبار سے دے رہا ہے۔ تو یہاں پر کرائیٹیریا ہو کہ جس کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے وہ کشمش کے اعتبار سے دے، تاکہ غریبوں کو زیادہ فائدہ ہو، اور جتنا اللہ کے راستے میں دیں گے تو یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو ایک تو صدقہ فطر کے اعتبار سے ان باتوں کا خیال رکھا جائے، اور جیسے مسئلہ آیا تھا کہ اس کو پہلے سے دینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ عید الفطر میں یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں اس کا رکھنا بھی وہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، مستحب اس کو قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے پورے روزے رکھیں، ثم اتبع 6 من شوال، مختلف الفاظ فضا کا سام الدار، تو فرمایا کہ جس نے شوال میں 6 روزے رکھیں تو اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ چونکہ ایک نیکی اور ایک روزے پر 10 کا ثواب ملتا ہے، تو 30 کو 10 سے ڈیوائیڈ کرے 300، اور اسی طرح 6 کو 10 سے ڈیوائیڈ کرے تو 60، 360 قمری سال 360 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے شوال کے یہ 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، اور فرمایا کہ اس کو مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں،
اور اس کو بیچ میں چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں, شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت رکھیں, لیکن عید الفطر کے پہلے دن روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے, یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے, تو اس کو چھوڑ کر باقی دوسرے دن سے, تیسرے دن سے, شوال کے مہینے میں ان 6 روزوں کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے. سبحان اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.